جی دوستو، ہم بھی بڑے زبردست لوگ ہیں۔ پچھلے دنوں اسرائیل کی مندوب نے ایک اقوام متحدہ کی ایک میٹنگ تھی، اس میں ایک اسٹیٹمنٹ دی ہیومن رائٹس کے حوالے سے۔ یہ اجلاس ہو رہا تھا اور اسرائیلی مندوب نے، میری شاید پہلی دفعہ ہی ہے کہ کسی اسرائیل مندوب نے پاکستان کے اندرونی معاملات پہ گفتگو کی، اور خاص طور پہ انسانی حقوق کو لے کر کہ اس وقت پاکستان میں پولیٹیکل اپوزیشن کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ بھی کسی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ پھر مائنورٹیز کو بھی لے کر انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ تو یہ اسٹیٹمنٹ جب آئی تو یہاں پہ پاکستان میں تو آبویسلی بڑا ایک کھلبلی سی مچ گئی کہ یہ کیا ہوا کہ جی اسرائیل نے بھی اب پاکستان کے اندرونی معاملات میں تبصرے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اچھا، جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں یا اس وقت پی ایم ایل این کے ہیں یا پیپلز پارٹی کے ہیں یا جے یو آئی ایف کے بھی ہیں فار دیٹ میٹر، تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھیے جی یہ تو اسرائیلی مندوب نے جو بیان دیا ہے تو یہ بالکل اس بات کو واضح کرتا ہے، اور جو ہم بھی کہتے رہے ہیں کتنے عرصے سے کہ عمران خان کو ایک خاص ایجنڈا کی تکمیل کے لیے لایا گیا ہے، اور اس میں اب کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہیں، اسرائیلی ایجنٹ ہیں، اور اگر 2018 میں ان کو یہاں براجمان گیا تھا اسلام آباد میں حکومت میں، تو وہ اس کے پیچھے پورا اسرائیلی ایک ایجنڈا تھا، وہ لابی تھی۔ اور اب اسرائیل پریشان ہو گیا ہے 9 مئی کے بعد، جو کچھ جس طریقے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف یا عمران خان کے خلاف، تو اسرائیل کو بڑی بے چینی اور پریشانی ہے کہ جو انہوں نے ایسڈ بنائے تھے پاکستان میں وہ اب کمپرومائز ہو گئے ہیں اور ان کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب ان کو تو خیر اب میں یہ الزامات تو بڑے عرصے سے چل بھی رہے ہیں، اور پی ڈی ایم کی جو پارٹیز ہیں ان کو ایک موقع بھی مل گیا، لیکن دوسری جانب یہ بھی یاد رہے کہ پی ٹی آئی کے جو یا عمران خان کے جو سپورٹرز ہیں وہ کہاں ماننے والے ہیں۔ انہوں نے بھی ایک اس کو کاؤنٹر کیا اس سارے ان الزامات کو، اور میں بلکہ دیکھ رہا تھا کچھ ہمارے یوٹیوبرز ہیں بڑا ایکٹیولی اس معاملے کو آگے لے کر جا رہے ہیں، اور بڑی انہوں نے کتابیں نکالیں اور چھان بین کی اس معاملے میں، اور کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ جی یہ عمران خان کی آپ کیا بات کرتے ہیں، یہ تو شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب یہ تو اسرائیل جاتے رہے ہیں غیر رسمی دوروں پہ، اور وہاں پہ ان آفیشلی جاتے رہے ہیں، اور بلکہ یہ تو وہاں پہ بزنس بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا بہت لین دین ہے اسرائیلیوں کے ساتھ، اور اسی لیے ان کا رجحان بھارت کی جانب بھی ہے کہ بھارت کے ساتھ بھی تجارتی اور ان کی کاروباری ان کے مراسم ہیں۔ تو اصل معاملہ تو یہ ہے، اور پھر یہ بھی الزامات لگاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے لوگ تو پہلے سے ہی اسرائیل کی گود میں ہیں، کیونکہ یہ تو امریکہ میں جا کر اس طرح وزیر خارجہ بیٹھے رہتے ہیں، 5-6 دورے انہوں نے کر لیے، تو یہ سارا اسرائیل کا ایجنڈا ہی لے کر آگے چل رہے ہیں۔ تو یہ اب خیر میرے لیے تو بہت مشکل ہے کہ میں کسی چیز کو پروو کر سکوں کہ کون اسرائیلی ایجنٹ ہے یا نہیں ہے، یا یہ بحث میرے حساب سے آئی ڈو ناٹ نو، میں ماننے کو تو تیار نہیں ہے کہ کوئی بھی اسرائیل کا ایجنٹ ہے، لیکن بہرحال پالیسیز میں ایک ڈفرینسز ہو سکتے ہیں، اس میں نقطہ نظر ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ جب سے ابراہیم ایکارڈز ہوئے ہیں، جب سے عرب دنیا نے بھی اسرائیل کے ساتھ تو اس کو تسلیم کیا اور پھر سفارتی تعلقات بنائے، تو یہاں پہ بھی ہمارے کچھ لوگوں نے آرگومنٹ دیا کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے پاکستان کو کہ ہم فلسطین کے مسئلے پہ یا بیت المقدس کے مسئلے پہ اسرائیل کے ساتھ اس کو نہ تسلیم کریں نہ اس کے ساتھ تعلقات قائم کریں، جب عرب دنیا خود ہی یہ کام کر رہی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم یہ نہ کریں۔ ہمیں بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے چاہیے، چونکہ اسرائیل اور بھارت کا جو گٹھ جوڑ ہے بہت زیادہ ہو گیا، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ضروری ہے، اور پاکستان کے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کریں۔ چلیے یہ تو ایک بحث ہوتی رہے گی، لیکن یہ بات بھی یاد رہے کہ چونکہ میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں، میں بالکل محمد بن سلمان جو ہیں کراؤن پرنس اور پرائم منسٹر سعودی عرب کے، ان کی پوزیشن کو، اور جو پاکستان کی پوزیشن بھی ہے کہ جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، 2 اسٹیٹ نیشن
جو سلوشن ہے 2 اسٹیٹ پالیسی کے تحت، اس وقت تک کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کی۔ لیکن یہ بات بھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان کسی نہ کسی طور غیر رسمی انگیجمنٹ تو رہی ہے، اور غیر رسمی کیا پبلک میں بھی رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ستمبر 2005 میں پاکستان اور اسرائیلی وزرائے خارجہ کی ملاقات بھی ہوئی استنبول میں، بلکہ اس کے ملاقات کے بعد تو پریس کانفرنس بھی ہوئی جس میں ٹرکش فارن منسٹر بھی موجود تھے۔ تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے پرویز مشرف صاحب، انہوں نے امریکہ کے دورے کے درمیان اپنے 2005 ہی میں وہاں پہ جوئش امریکن کانگریس سے خطاب بھی کیا۔ تو یہ کوئی ہمارے ایک لحاظ سے اس قسم کی ہماری انگیجمنٹ تو اسرائیل کے ساتھ چلتی رہی ہے، اور چونکہ پاکستان میں ایک لابی ہے، بڑے اسٹرانگ لابی ہے، کچھ اس میں ایک ریلیجس اقلیت بھی ہے جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان تعلقات قائم ہوں اور پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے۔ یہ ایکچولی ایک انڈائریکٹلی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چلیے اس کے تو جو بھی محرکات ہیں، لیکن پاکستان کی کشمیر پالیسی کو بھی ایک لحاظ سے انڈرمائن کرنے کی کوشش ہے، اور خاص طور پہ کیونکہ یہ مذہبی اقلیت جو ہے یہ انڈیا میں بھی بڑی سرگرم عمل ہے، پاکستان میں بھی، فلسطین، لنڈن، جرمنی، US، تو یہ چاہتے ہیں کہ بس کشمیر کا مسئلہ بھی ختم ہو، فلسطین کا ہی مسئلہ جس طرح بس ہے اس طرح ہی رہے، اور کوئی ضرورت نہیں ہے اسرائیل کو جو اس کے قبضے میں رکھی ہوئی ہیں، اس نے 1967 کی جنگ کے بعد جو قبضہ کر رکھا ہے اس کو بھی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تو بس اسی طرح جو اسٹیٹس کو ہے اسی کو برقرار رکھیں اور آگے بڑھیں۔ تو یہ معاملات تو بڑے عرصے سے چل رہے ہیں، لیکن کچھ ایسی قوتیں بھی ہیں جو بڑی پاورفل ہیں پاکستان میں، جو چاہتی ہیں کہ یہ معاملات ہوں۔ لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی حکومت کے دوران بہت پریشر تھا ان پہ، لیکن اس کو ریزسٹ کیا، اور کہ اس وقت یہ وقت نہیں ہے اس قسم کی باتوں کا، اور بلکہ بھارت کے حوالے سے بھی ان پہ ایک پریشر تھا، کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ بزنس شروع کر دینا چاہیے، وہ پھر ہی پٹ ہز فٹ ڈاؤن۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں، نقطہ نظر ان کا ہو سکتا ہے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، لیکن میرے لیے کہنا بڑا مشکل ہے کہ یہ پولیٹیکل ایجنٹ ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمارے کچھ ایریاز میں کچھ ایسے لوگ، پاورفل لوگ موجود ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے، لیکن یہ میرے خیال میں پبلک اوپینین ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب اسرائیل کا جو یہ ایشو ہے، یہ جو ہمارے آنے والے الیکشنز ہیں، یہ کتنا بڑا ایشو ہوتا ہے، اس پہ کس طرح پولیٹیشنز کھیلتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔